السلام علیکم، میرا نام انمتا کاشفی والی ہے اور میرا تعلق شہر قائد کراچی سے ہے، اور میں اس وقت یہاں اسکول میں تعلیم حاصل کر رہی ہوں، جہاں میں گرافک ڈیزائننگ، کینوا، انٹرویو لینا اور دینا اور کال لینے کے ذریعے اپنے انگلش کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہی ہوں، اور میں اے آئی کے بارے میں سب چیز جاننے کا خواہش مند ہوں۔ تو جیسا کہ آپ سب لوگوں کو پتہ ہے کہ میں روزانہ کے معمول پر ایک انٹرویو کرتی ہوں ایک نیو گیسٹ کے ساتھ، تو ویسے ہی آج ہمارے پاس ایک گیسٹ ہے جن کا نام کاشف افتخار ہے۔ تو چلیے ان کی لائف جرنی کے بارے میں جانتے ہیں اور اس بارے میں جانتے ہیں کہ یہ کیا کام کرتے ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ تو السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام، آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک۔ جی سر آپ اپنا سب سے پہلے چھوٹا سا انٹرو کروا دے گا ہمارے ویورز کو، تاکہ جو لوگ آپ کو نہیں جانتے وہ آپ کو جان جائیں۔ جی بیٹا، میرا نام کاشف افتخار ہے اور میں برینز گروپ آف آئی ٹی کالجز کا چیئرمین بھی ہوں، اور ہمارا جو انسٹیٹیوٹ ہے وہ اس وقت نمبر 1 ہے پورے پنجاب کا، اینڈ اٹس بین لائک 25 ایئرس، اور میں پریزیڈنٹ بھی ہوں ٹیکنیکل کالجز ایسوسی ایشن کا۔ میرا کیریئر جو ہے اٹس بین مور دین 33 ایئرز، لائک 1988 اینڈ 89 میں وہ بندہ ہوں جس نے آ کے پنجاب کے اندر آئی ٹی کو انٹروڈیوس کیا تھا، اور میں نے یہ جو تھی یہ شعور دیا تھا لوگوں کو مارکیٹ میں کہ اسکلز کیا ہوتی ہیں۔ اس کے 7-8 سال بعد برینز کالج بنا لیا، جس کا ہمارا ایک مشن تھا مناسب فیس اور بہترین تعلیم، اور ہمارا سلوگن ہے کہ ہم پڑھاتے نہیں، ہم سکھاتے ہیں، کیونکہ میرا بلیو ہے کہ اسکلز سیکھی جاتی ہیں، ان کو پڑھا نہیں جاتا۔ تو یہ بیسک ہمارے انٹروڈکشن ہے اور ہمارا مشن ہے جس میں ہم چل رہے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے یہ انسٹیٹیوشنز جو ہیں یہ سوچ یہ ہے کہ یہ غریبوں کے لیے ہے، and we are serving them well۔ اوکے، زبردست۔ تو سب سے پہلے سر آپ یہ بتائیں کہ آئی ٹی کیا ہے اور آئی ٹی کی فل فارم کیا ہے اور آئی ٹی کے ریلیٹڈ کام کیا ہے، ہم اس سے کیا کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں آئی ٹی تو بہت بڑی فیلڈ ہے اور اس نے گرو کیا ہے ٹائم ٹو ٹائم۔ لائک اگر میں 33 سال 35 سال پہلے کی بات کروں تو اس وقت تو اس میں کافی زیادہ پرابلمز تھیں، یعنی کہ ابھی انیشیل سٹیج تھی، اور جیسے جیسے ٹائم گزرتا گیا تو اس میں بہت ساری تبدیلیاں آتی گئیں، تو اب تو بہت آگے چلی گئی آئی ٹی کی فیلڈ نا۔ اور اس کے اندر جو اس وقت ہے وہ سب سے بیسٹ جا رہا ہے آن لائن ارننگ۔ اور آن لائن ارننگ میں یوں سمجھاتا ہوتا ہوں جیسے ایک درخت اور اس کی شاخیں، تو اتنے ویز ہیں انٹرنیٹ پہ آپ کے پیسے بنانے کے، اب آپ کے اوپر ہے کہ آپ اس کو کیسے سلیکٹ کرتے ہیں۔ ویسے میں ایک بات ضرور اپنی یوتھ جس پہ میں بہت ذرا بلیو کرتا ہوں کہ آپ کا جو یوتھ ہے اور خاص طور پہ بچیاں، ان کی وومن امپاورمنٹ پہ میرا بہت زیادہ بلیو ہے، اور یوتھ آپ کا ایسٹ ہوتا ہے، آپ کے ملک کا بھی ایسٹ ہے اور آپ کا بھی ایسٹ ہے۔ تو لہٰذا اس وقت میں سمجھ رہا ہوں کہ یوتھ کے پاس بہت ٹیلنٹ ہے، صرف یہ کہ اس کو استعمال کرنے کے طریقے جو ہے نا وہ سمجھنے ضروری ہے کہ وہ کرے کیا، رہنمائی ضروری ہے۔ جی بالکل صحیح بات کی جی آپ نے۔ تو سب سے پہلے سر آپ مجھے یہ بتائیں کہ آئی ٹی کی فل فارم ہے کیا؟ دیکھیے آئی ٹی بیسکلی اٹ از نون بائی انفارمیشن ٹیکنالوجی، اور اب جس طرح میں نے بتایا کہ دنیا بہت زیادہ چینج ہو چکی ہوئی ہے، اے آئی کا دور آ گیا ہوا ہے، اور فیوچر میں تو اے آئی آپ کا ہر چیز میں ڈل ہو جائے گا، بلکہ وہ ہو رہا ہے۔ تو اس فیلڈ کو اب دیکھیں، آپ کوئی بھی فیلڈ ہو، ایون آپ کا اگر ایک فرض کریں آرکیٹیکٹ انجینئر ہے، وہ ڈگری کرتا ہے اور وہ باہر آتا ہے تو اس کو کمپیوٹر کے ساتھ لگ کے چل رہا ہے، کیونکہ وہ پرانے زمانے گئے۔ یہ میں مثال کے لیے سمجھا رہا ہوں تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے کہ جو پرانا زمانہ تھا وہ جا چکا ہے، کہ آپ نقشے جو بناتے تھے وہ آپ باقاعدہ ایک اس کو مینولی آپ جو تھے وہ ہاتھوں سے بنایا کرتے تھے۔ تو اب آٹو کیڈ ہے اور بہت سارے جو ہے وہ سافٹ ویئرز ہیں جو کہ آپ استعمال کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر وہ آپ اس سے جو ہے وہ پھر آپ مکمل ہوتے ہیں، اور پھر آپ کی ڈگری جو ہے نا وہ باقاعدہ استعمال ہوتی ہے۔ لیکن بہرحال پریکٹیکل ایکسپوجر کی طرف آنا چاہیے، ڈگریز کو بھی جو ہے نا وہ پریکٹیکل ایکسپوجر کی طرف آنا چاہیے، کیونکہ آئی ٹی انفارمیشن ٹیکنالوجی یا کمپیوٹر کا جو دور ہے وہ ٹوٹلی ایسا ہے، وہ پریکٹیکل بیسڈ ہے، یعنی بالکل ٹوٹلی پریکٹیکل بیسڈ ہے۔ دوسری چیز میں ایک اور ضرور کہوں گا کہ اب آپ کہتی ہیں آئی ٹی جو ہے وہ بہت بڑی فیلڈ ہے، تو آئی ٹی میں کیسے آپ چلیں اور کیا کریں؟ جیسے کہ میں نے بتایا کہ آن لائن ارننگ کریں، لیکن اس کے ساتھ میں ایک شعور ضرور دینا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی جو ہے ہماری جو یوتھ ہے، وہ بچے ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں،
وہ حرفن مولا بنے. جیسے ایک کرکٹ ہے تو کرکٹ میں زیادہ لائف اس بندے کی ہے جو آل راؤنڈر ہے, یعنی بیٹنگ بھی جانتا ہے, بالنگ بھی جانتا ہے, فیلڈنگ بھی جانتا ہے, یا وکٹ کیپنگ بھی جانتا ہے, تو اس کا سروائیول زیادہ بہتر ہوتا ہے. اسی طرح ہی یہ مثال میں نے اس لیے سمجھائی ہے تاکہ اسٹوڈنٹس کو سمجھ آئے کہ آپ نے جب آنا ہے آئی ٹی کی فیلڈ میں تو آپ بھی حرفن مولا بن کے چلیں. آپ کے پاس کم از کم 3 4 5 سکلز ہوں تاکہ آپ ان کو بھرپور یوز کر سکیں آن لائن کی دنیا میں, کیونکہ آن لائن کی دنیا اتنی بڑی ہے, جیسے کہ ویب ہے, اس کے بعد ڈیزائننگ بہت زیادہ ان ہوئی ہوئی ہے, پھر آپ کی شاپیفائی ہے, ای کامرس ہے, اور آپ کی اے آئی ہے. تو اگر آپ کو 3 4 چیزیں آتی ہیں تو آپ فری لانسنگ کی دنیا میں آپ انٹر ہوتے ہیں, اور آپ کے پاس پھر بہت سپیس ہے کام کرنے کی, یعنی آپ پروجیکٹس زیادہ پکڑ سکتے ہیں, اور کم از کم 2 سے 3 آپ کے پاس اگر ہنر موجود ہے تو آپ بہت جلدی کلک ہوتے ہیں, اور آپ کی ارننگ بہت اچھی ہوتی ہے. جی اوکے, زبردست سر, آپ نے بہت اچھا سمجھایا مجھے, اور امید ہے کہ ہمارے ویورس کو بھی یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی. تو سر جی اب آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے یہ جو اپنی جرنی ہے وہ کس ٹائم سٹارٹ کی تھی, اور آپ کو اس سب کام میں کتنا ٹائم ہو چکا ہے؟ دیکھیں بیٹا, مجھے جیسے میں نے بتایا کہ اٹس لائک 1988 اینڈ 89, تو 33 سے 35 سال تو مجھے ہو گئے ہیں اس فیلڈ میں, اور سب سے پرانا آئی ٹی کی فیلڈ میں میں ہی ہوں. تو اس میں ظاہر ہے شروع میں نے بتایا تھا آپ کو کہ بڑی مشکلات آئی تھیں. ظاہر ہے کانسیپٹ دینا تھا, مارکیٹ کو سمجھانا تھا, لوگوں کو سمجھانا تھا, ایک نئی چیز تھی جس کو پہلے لوگوں نے ایکسیپٹ کرنا تھا. پر اب تو سب کو پتہ ہے کہ یہ کیا فیلڈ ہے اور کس نے کیسے چلنا ہے, اس میں تو کوئی دوسری بات ہی نہیں, ایوری بڈی نوز. لیکن ہاں اب سوال آتا ہے کہ کیا کریں. تو میں سمجھتا ہوں اس کے لیے ایک ہمیں اویئرنیس پروگرام چلانا چاہیے, اور اس میں سب کو حصہ ڈالنا چاہیے, کیونکہ مشورہ ایک امانت ہے. تو وہ آپ کو آگے علم بھی ٹرانسفر کرنا ہے, اور آپ کو اچھے مشورے بھی لوگوں کو دینے ہیں تاکہ اس سے وہ فائدہ اٹھائیں اور کامیاب ہوں. کیونکہ دیکھیں اسٹیٹ کے پاس یا کوئی بھی گورنمنٹ ہے وہ جب آتی ہے تو ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہوتا دینے کو, اور سب یہ کہہ دیتے ہیں کہ وی ڈونٹ ہیو جابس. تو اب تو جب سے آن لائن کی دنیا آئی ہے تو کلیئر کٹ ہے کہ جاب کی کیا ضرورت ہے آپ کو. آپ مطلب میں اس کو یوں سمجھتا ہوں, سمجھانے کے لیے بات سمجھانے لگا ہوں آپ کو, کہ جاب وہ کرتا ہے آن لائن کی دنیا میں جو کہتے ہیں نا تھوڑا سا جس کے پاس سکلز پراپر نہیں ہوتی ہیں. اگر کسی کے پاس سکلز پراپر ہیں اور اس نے ہینڈز آن ٹریننگ کر لی ہے اور اس کو کھیلنا آ گیا ہے آن لائن کی دنیا میں, شاپیفائی میں یا امیزون میں یا کسی بھی چیز میں یا فری لانسنگ میں, تو وہ جاب نہیں کبھی کرتا. کیونکہ جاب کی لمیٹیشنز ہوتی ہیں, آپ کتنی سیلری لے لیں گے, آپ ایک لمٹ تک ہی لیں گے, لیکن الٹیمیٹلی کیا ہوگا کہ اگر آپ اپنا کام کرتے ہیں تو پھر آپ کے پاس بہت سپیس ہے, آپ کے پاس بہت بڑی دنیا ہے, آپ کے پاس ایکسپلور کرنے کے لیے بہت بڑی مارکیٹ ہے. تو اس میں آپ بڑا بہترین کام کر سکتے ہیں. اس لیے جاب میں عموماً لوگ ترجیح نہیں دیتے. میں سمجھتا ہوں جس کو کام آتا ہے نا وہ جاب نہیں کرتا, وہ اس میں آ کے کھل کے کھیلتا ہے. جی جی بالکل صحیح بات کی آپ نے. تو سر آپ نے تو یہ بتایا کہ آپ کو بہت سارے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا, کیونکہ جب بھی ہم کوئی کام شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے مشکلات کا سامنا تو کرنا ہی پڑتا ہے. تو اب آپ یہ بتائیں کہ آپ نے کون کون سی مشکلات کو فیس کیا, اور کن سچویشن سے آپ گزرے, کہ آپ نے کبھی یہ سوچا ہو کہ یہ میں نہیں کر سکتا, میں آگے نہیں کر سکتا, اور پھر بھی آپ کو موٹیویشن آئی ہو, تو وہ کون سی مشکلات تھیں ایسی؟ دیکھیں بیٹا, بات یہ ہے کہ مشکلات تو آپ کبھی بھی کوئی نیا پروجیکٹ شروع کریں یا کسی بھی چیز کی اویئرنیس پروگرام چلائیں تو شروع میں مسئلے تو آتے ہی ہیں, لیکن وہ کوئی اتنی بڑی ڈیل نہیں ہے. اٹس ناٹ اے بگ ڈیل, وہ پارٹ آف دا گیم ہوتا ہے. لیکن ظاہر ہے جب آپ کی ٹیکنالوجی تھوڑی جو ہے وہ پرانی ہوتی ہے تو اس صورت میں آپ کو مطلب ایک دور تھا جب جسے سمجھاؤں کہ ایک فلاپیز کا دور تھا. تو فلاپیز جو تھیں وہ پہلے بڑی آتی تھی, پھر چھوٹی ہو گئیں, پھر ایک نوول نیٹ ورک آیا, وہ مشکل نیٹ ورک تھا, بوٹ روم جنریٹ ہوا کرتی تھی, اور نیٹ ورکنگ میں بھی مشکل ہوتا تھا سسٹمز کی, اس کو بڑی وہ مطلب کمپلیکیٹڈ تھا. تو سسٹم جو ریفائن ہوتا گیا, آگے جاتا گیا, تو اس میں آسانی آتی گئی, اور آسانی آتی گئیں تو آسانیاں ظاہر ہے جب آتی ہیں تو پھر آپ آگے کی طرف اور جاتے ہیں. تو بہرحال اٹس اے پارٹ آف دا گیم, یہ تو ہوتا رہتا ہے, کوئی بڑی بات نہیں ہے. میں یہ کہوں گا ضرور کہ اب کسی کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. جب بھی آپ کوئی اسٹارٹ اپ کرتے ہیں یا کسی بھی چیز کو آپ لے کے آتے ہیں تو لانچنگ میں محنت درکار ہوتی ہے, تو محنت ضرور کریں, اور انشاءاللہ جب آپ محنت کی سوچ رکھتے ہیں اور آپ ہارڈ ورکر ہوتے ہیں تو پھر کوئی ایشو نہیں ہے. جی اوکے, زبردست.
تو آئی ٹی کی فیلڈ میں پاکستان کے اسٹوڈنٹس کو کون سی انٹرنیشنل اپارچونیٹیز ملتی ہیں؟ دیکھیں انٹرنیشنل اپرچونیٹیز تو بہت زیادہ ہیں، کیونکہ آپ کو ایک اور چیز بتاؤں کہ امریکہ میں اور باہر ویسٹ میں ریسیشن ہے، ٹھیک ہے؟ تو ریسیشن کی میں ایک وجہ اور بھی سمجھتا ہوں، وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ فرض کریں کہ گورا اگر کام کر رہا ہے وہاں پہ، یا اس کو کسی کو اپنی کمپنی وہاں لانچ کرنی ہے، تو کیا کرتے ہیں؟ مثال دے رہا ہوں میں، فرض کریں کہ 10 بندے رکھنے اور کمپنی بنانی ہے، 10 بندے رکھ کر اس نے کمپنی بنائی، لانچ کی، ایک بندے کو اس کو دینا پڑ رہا ہے مثال کے طور پہ $5,000، رائٹ؟ اب وہ کیا کر رہا ہے کہ وہ 2 بندے رکھ رہا ہے، وہاں کمپنی لانچ کر رہا ہے، اور باقی جو 8 بندے ہیں اب وہ کہاں سے لے رہا ہے؟ وہ لے رہا ہے آؤٹ سورس کر کے۔ آؤٹ سورس کہاں سے ہو رہا ہے؟ ایشیا میں آ رہا ہے، ہمارے پاس کام آ رہا ہے، انڈیا کے پاس جا رہا ہے، اور ساتھ میں شری لنکا جا رہا ہے، اور مختلف جو ایشیاز کے اندر کنٹریز ہیں وہاں کیوں جا رہا ہے؟ کیونکہ اگر وہ کام جو $5,000 کا وہ یو ایس میں کروائے، تو ہم وہی کام ایشیا میں ان کو کر کے دیتے ہیں اگینسٹ، مثال دے رہا ہوں، $500، $800، $1,000، تو اس کا کتنا بچا ایک بندے کے پیچھے؟ $4,000۔ اور اگر اس نے 8 بندے کا کام آؤٹ سورس کر دیا تو اٹ مینس کہ اس کو $40,000 بچے، اور اس نے اس میں سے جو ایکسپینس کیے وہ کیا کیے؟ میکسیمم 10,000، تو 30 کا اس کو فائدہ ہو گیا۔ تو اسی طرح ہی کام چونکہ آؤٹ سورس ہو رہا ہے، تو وہاں پر جو ہے وہ ان امپلائمنٹ بھی تھوڑی سی اور زیادہ کریٹ ہوئی ہے۔ تو چونکہ ان کی گورنمنٹ کی پالیسیز اچھی ہیں کہ اگر آپ ان امپلائمنٹ آپ کی وہاں ہوتی ہے تو آپ کو گورنمنٹ سپورٹ کرتی ہے، تو بہرحال وہ ان کو سپورٹ تو کرتے ہیں، لیکن یہ ایک ایسا ڈیٹا ہے جو آ رہا ہے، جو سامنے کی طرف ہمیں تھوڑا سا ہمیں دیکھنے میں ملا ہے۔ تو اس میں ایک بڑی خوشائن بات ہے کہ کام آؤٹ سورس ہو رہا ہے، اور وہ میرا نہیں خیال رکنا ہے، اس نے اور آگے بڑھنا ہے، اور اس میں فائدہ الٹیمیٹلی ہمارے ایشین کنٹریز کا ہی ہے۔ جی تو آپ یہ بتائیں کہ آئی ٹی ایجوکیشن کے لیے گورنمنٹ کا کوآپریشن کے بارے میں آپ کا کیا ایکسپیرینس ہے؟ کے بارے میں گورنمنٹ کے کوآپریشن کے بارے میں آپ کا کیا ایکسپیرینس ہے؟ دیکھیے ایکسپیرینس تو اچھا نہیں ہے سچ کہ کوئی بھی گورنمنٹ آئے تو وہ اپنے حساب سے ہی چلتی ہے۔ میں تو بہرحال کسی پارٹی کو نہیں سپورٹ کرتا، میں صرف سپورٹ کرتا ہوں اپنی یوتھ کو اور اپنے کام کو اور آئی ٹی کو۔ تو جہاں تک آئی ٹی کا تعلق ہے، ہمیں ظاہر ہے گلے شکوے تو بہت زیادہ ہے، کیونکہ آپ دیکھیں آج کل انٹرنیٹ کے کتنے مسائل ہیں، اور اس کی وجہ سے آن لائن جو کام ہماری ان کی بندش ہوئی ہوئی ہے، اور انٹرنیٹ اتنا سلو ہوا ہے اور چوک بھی ہو جاتا ہے، پھر فائر وال انسٹال کر رہے ہیں۔ مطلب یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ نقصان دے رہی ہیں فری لانسرز کو۔ اب فری لانسرز آپ کے ملک کا جی ڈی پی بڑھا رہے ہیں، وہ ڈالر آپ کے ملک میں لا رہے ہیں اور اپنی سروسز دے رہے ہیں، آؤٹ سورس ہو رہا ہے کام سارا، ٹھیک ہے نا، جس کو وہ کام کر کے ان کو دے رہے ہیں۔ اب اس سے فائدہ کیا ہو رہا ہے کہ ملک میں ڈالر آ رہا ہے، تو جب انٹرنیٹ چلے گا تو کچھ ہوگا نا۔ تو انٹرنیٹ تو چل ہی نہیں رہا، اب اس میں سیاسی سٹیبلٹی نہیں ہے، پولیٹیکل سٹیبلٹی جب نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ اب ان کا زور چلتا ہے اس بات پہ کہ جی فیس بک بند کر دیں اور ٹویٹر بند کر دیں یا دوسری ایپس کو بند کر دیں اور انٹرنیٹ کو بند کر دیں، تو یہ تو حل نہیں ہے۔ دوسری طرف کتنا نقصان ہوا، آئی ٹی انڈسٹری کو آپ قبول ہی نہیں کر رہے، دیکھا جائے تو انڈیا کو دیکھیں، وہ ڈیپینڈ کر رہے ہیں اس وقت اپنی آئی ٹی کی انڈسٹری کو، اور ہم اس کو ڈیپینڈ تو دور کی بات ہے، ہمارے پاس کیا باتیں ہی ہیں، صرف $25 بلین کا ہمارے پاس ٹارگیٹ ہے۔ لیکن اگر اس طرح انٹرنیٹ کی بندشیں رہیں گی تو ہمارے فری لانسرز کیا کریں گے؟ آپ کا جو پاکستان ہے اس کا ٹرسٹ جو ہے وہ پوری دنیا میں خراب ہو جائے گا، جو ہو چکا ہے آلموسٹ۔ یعنی کہ ایسے فری لانسرز میں جانتا ہوں جن کو بہت نقصان ہوا ہے، اور ان کے جو وہ باہر سے کام کر کے دے رہے تھے، انہوں نے یہ اسٹیٹ کہا کہ جی آپ کے ملک میں تو انٹرنیٹ نہیں آتا۔ تو اگر یہ حالات رہیں گے اور پرولونگ ہوتے رہیں گے تو الٹیمیٹلی جو اپنی مدد آپ کے تحت فری لانسر چل رہے تھے وہ بھی فلاپ ہو جائیں گے، اور آپ کا جی ڈی پی کیا بڑھے گا؟ کچھ بھی نہیں۔ الٹیمیٹلی جو ٹارگیٹس ہیں وہ تو بہت دور کی بات ہے، سروائیول آپ کا مشکل ہو جائے گا، پرسن ٹو پرسن سروائیول مشکل ہو جائے گا۔ ہمارا ملک انڈسٹری میں، آئی ٹی انڈسٹری میں گرو ہی نہیں کر پائے گا، جسٹ بیکاز ون ریزن کہ ہمارے پاس میکانزم نہیں ہے۔ اس کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ پہلے سوچنا پڑتا ہے، پھر امپلیمنٹ کرنا پڑتا ہے۔ تو ہمارے ہاں ایک بڑا غلط رجحان ہے، وہ یہ کہ امپلیمنٹ پہلے کر دو اور سوچو بعد میں۔ تو پھر وہ جب بعد میں آپ سوچتے ہیں اور امپلیمنٹ پہلے کر دیتے ہیں تو پھر آپ خود ہی پھر اس کو واپس لے لیتے ہیں، تو پھر اس طرح مذاق بن جاتا ہے۔ جی
زبردست. تو پنجاب میں آئی ٹی اسکلس پروموٹ کرنے کے لیے آپ نے کون سے اسپیشل اسٹیپس لیے؟ اسپیشل کیا کیے آپ بتا رہی ہیں؟ اسٹیپس آپ کی کون بات سے لیے آپ نے؟ کس طرح آپ نے اس کالج کو بلڈ کیا؟ دیکھیں اس میں ظاہر ہے ایک ٹیم ورک ہوتا ہے نا. کسی بھی سسٹم کو یا اسٹارٹ اپ کو جب آپ لے کے چلتے ہیں تو اس کے اندر ٹیم ورک بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. تو الحمدللہ ایک ٹیم ورک ہے کیا ہے. اس ٹیم ورک میں کیونکہ ون مین شو تو کہیں پر بھی نہیں ہوتا, تو اس ٹیم ورک کی بدولت الحمدللہ آج ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ برینز ایک برانڈ نیم بن چکا ہوا ہے اور مارکیٹ کا ایک نام ہے. اور مجھے فخر ہے اس سوچ پر کہ ہماری جو سوچ تھی مناسب فیس بہترین تعلیم, اور دوسرا ہمارا سلوگن تھا کہ ہم پڑھاتے نہیں ہم سکھاتے ہیں. مطلب یہ نہیں کہ پڑھنا نہیں ہے, پڑھنا ضرور ہے, لیکن سکلز کو سمجھنا ہے کہ سکلز سیکھنے کی چیز ہے. تو اس کو جب آپ اس سوچ پر آپ آئیں گے تو پھر آپ کو کامیابی ہوگی. جی آپ کو کون سی اسکلس زیادہ بیٹر لگتے ہیں؟ لائک کیا سکھانا آپ کے کالج میں زیادہ پریفر کیا جاتا ہے؟ کیا چیز سب سے زیادہ سکھائی جاتی ہے؟ دیکھیں بیٹا اس وقت تو جو سب سے اچھے کورسز ہیں, اگر آپ کورسز کا نام لیں تو ورلڈ وائڈ ہیں, اور خاص طور پہ اس پہ بہت کام ہو رہا ہے آن لائن. اور وہ ہے آپ کے ڈیزائنرز کا بہت کام ہے, آپ کی ویڈیو ایڈیٹنگ کا بہت کام ہے, آپ کے ویب ڈیولپمنٹس کا بہت کام ہے, فرنٹ اینڈ کا بھی ہے, بیک اینڈ کا بھی ہے, پھر ویب کے آگے فیلڈز ہیں, یعنی کہ اس کے اندر پھر آپ کی آگے فل اسٹیک بھی آپ چلے جاتے ہیں, اس میں بہت کام ہے. پھر شاپیفائی کا بہت زیادہ کام ہے, آن لائن ارننگ کا بہت کام ہے. یہ میں وہ بتا رہا ہوں چیزیں کہ ان میں سے کوئی بھی آپ ایک دو بھی تین چار بھی پکڑ لیں گے, یا چلیں 2 کورس بھی کر لیں, حرف المولا والی بات میری ذہن میں رکھیں, تو آپ سکسیسفل ہو جائیں گے. پھر فری لانسنگ کا بہت کام ہے, اس کو سمجھنا چاہیے. ڈیجیٹل مارکیٹنگ از دا ٹاپ. اب وہ مارکیٹنگ کا ٹائم جا چکا ہے کہ ہم جو تھی وہ آن روڈ مارکیٹنگ کریں یا ہمیں بل بورڈ کی ضرورت پڑے. میں سمجھتا ہوں اب ڈیجیٹلی سب کچھ ہوتا ہے. تو آپ کو ڈیجیٹل دور میں جو ہے وہ ڈیجیٹل ایرا میں آپ آ چکے ہیں. ایکسیپٹ اٹ اینڈ دین امپلیمنٹ اٹ. اپنے اوپر بھی اس کا امپلیمنٹ کریں, اپنی سوچ پہ اس کو امپلیمنٹ کریں, اور پھر اس پہ عمل درآمد کریں. تو ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہو گیا, فری لانسنگ ہو گیا, اس طرح ہی ایس ای او ہے, سرچ انجن آپٹیمائزیشن. اگر آپ ویب بنا لیتے ہیں تو ظاہر ہے آپ کو رینک کرنا ہے اپنے آپ کو دکھنا ہے, آپ کو کی ورڈز کو سمجھنا ہے. تو اس چیزوں کا جب آپ سمجھ جاتے ہیں تو اٹ مینس کہ آپ سکسیسفل ہو جاتے ہیں, کیونکہ اب کوئی بھی بزنس ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے بغیر نہیں چل سکتا. اس لیے سمجھ لیں کہ ڈیجیٹلی جو مارکیٹنگ ہو رہی ہے اس کو سیکھنا 101% ضروری ہے. اگر آپ فری لانسر بھی ہیں تو آپ اپنے آپ کو مارکیٹ کرتے ہو کہ بھئی میں یہ ہنر جانتا ہوں, تو مجھ سے آپ کام آؤٹ سورس کروا سکتے ہیں. اس کے لیے بھی تو پھر آپ کو ڈیجیٹل مارکیٹنگ آنی چاہیے نا, کہ آپ نے اپنی مارکیٹنگ بھی کرنی ہے. اس لیے اس کی ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی بہت زیادہ شاخیں ہیں. جی جی بالکل صحیح بات کی آپ نے. تو سر اب آپ اپنے بارے میں کچھ بتائیں کہ آپ کی ایجوکیشن کیا ہے اور آپ کہاں سے بلونگ کرتے ہیں؟ میں ویسے تو الحمدللہ میں I'm a proud پاکستانی, but I was just 2 years old. تو ہم لوگ میرے فادر باہر چلے گئے تھے. Then he lived in Middle East, سعودی عربیہ, جدہ. میرا براٹ اپ وہاں سے, میری پڑھائی وہاں سے, اور پھر وہ کر کے تو میں نے اپنے ملک کو ترجیح دی کہ مجھے اسکلز کو لے کے آنا ہے. تو پھر میں یہاں پر آ کر میں نے اسکلز کو لانچ کیا نا. I came alone. میری پوری فیملی باہر تھی. میں پڑھائی مکمل کر کے پھر میں پاکستان آیا تھا. And I was very young, almost مطلب میری بہت چھوٹی ایج تھی. اور اس ایج میں پھر میں نے جو ہے ساتھ ساتھ مطلب اسٹرگل کی ہے. اور ود دا پیسج آف ٹائم ظاہر ہے تجربہ بہت بڑی چیز ہے. اس سے جو آپ کو تجربہ آتا ہے تو آپ ریفائن ہوتے ہیں, آپ کے اندر آپ کی شخصیت نکھرتی ہے, آپ کی سوچ نکھرتی ہے, آپ میچور ہوتے ہیں. اس طرح میں نے اپنے کیریئر کو سٹارٹ کیا. جی بالکل. تو سر اب میں آپ سے ایک چھوٹا سا فنی کویشچن پوچھوں گی کہ بس ایک فنی کویشچن ہے. اگر آپ کو الدین کا چراغ مل جائے, ہمیں پتا ہے کہ کسی کو بھی الدین کا چراغ نہیں ملنے والا, لیکن پھر بھی اگر سوچنے میں ہم امیجن کریں تو آپ اس سے کوئی 3 خواہشیں کریں گے تو کیا کریں گے؟ کیا ملے گا؟ دیکھیے جی, الدین کا چراغ تو ملتا کوئی نہیں, لیکن چلیں آپ زیوم کر لیں تو سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ میرے ملک کی اسٹیبلٹی ہو. اور دوسری بات میری خواہش ہوگی کہ میں میرے جو نوجوان ہیں, جو میرا ملک ایسٹ ہے, اور میں
اپنے بچوں سے بہت پیار کرتا ہوں. مجھے یاد ہے میں نے اپنی زندگی کے بہت سمجھ لیں کہ 13 14 گھنٹے کام کیا ہے. تو میرے والد صاحب کہا کرتے تھے کہ بیٹا بچے ہیں تمہارے, ان کو بھی ٹائم دیا کرو. تو میں نے ان کو آگے سے کیا جواب دیا ہوگا سوچئے. میں نے کہا میرے قوم کے بچے بھی میرے بچے ہیں, ان کو بھی میرا وقت چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ زیادہ تعداد میں ہیں, تو لیٹ می ڈو ورک. تو میں ان کے لیے کام کرنا چاہ رہا ہوں. اور تیسری بات یہ کہ میں اپنی قوم کی بیٹیوں کے لیے بہت زیادہ کام کرنا چاہ رہا ہوں. اگر مجھے چراغ ملے تو میں ان کے لیے کچھ نہ کچھ ایسا کروں کہ, کیونکہ بچیوں کے لیے بہت مسائل ہیں. ان کو گھر بیٹھ کے مطلب پابندیاں ہیں گھروں میں, پھر معاشرے کی مسائل ہیں, پھر بیہیویئر لوگوں کے بہت ایشوز ہیں. اور چونکہ بچیاں ہیں, فیمیلز ہیں, تو ان کو اور بہت سارے مسائل ہوتے ہیں. مومنٹ کے مسائل ہیں, چلنے کے مسائل ہیں, اور گھروں سے اجازت نہیں ملتی جابس کی. تو ان کے لیے میری ایک سوچ ہے کہ وہ کسی طرح سے گھر بیٹھ کے اپنی ارننگ کے ذریعے بنائیں, جیسے کہ میں نے پہلے بتایا. تو میری یہ بہت بڑی خواہش ہے. سر بہت اچھی خواہش ہے آپ کی. تو سر اب آپ بتائیں کہ آپ کی لائف کا گول کیا ہے, آپ آگے جا کر اب کیا کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیے میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم کیونکہ دیکھیں اگر ملک ہے نا تو ہم ہیں. سب سے بڑی امپورٹنٹ بات سمجھ رہے ہیں. اگر ہم درخت کے پتے یا شاخیں کاٹیں گے نا تو وہ پھر آ جائیں گی. تو اصل چیز ہوتی ہے کہ آپ جڑوں کو پکڑیں. تو جڑ یہی ہے کہ اگر میرا ہے تو میں ہوں اور آپ ہے. اگر میرا جی اوکے سر, تو اب آپ مجھے بتائیں کہ آپ اپنے اسٹوڈنٹس اور پروفیشنلس کے لیے کون سی اسپیشل ایڈوائس کرنا چاہیں گے؟ لیکن بیٹا میری ایڈوائس یہی ہے کہ جو دور ہوتا ہے نا, وقت جو چل رہا ہے اس کو ایکسیپٹ کریں. جیسے ایک دور تھا پرانا, اس وقت نوکیا موبائل ہوا کرتے تھے. تو ہم نے اب اینڈرائڈز آ گئے, رائٹ, آئی فونز آ گئے, آپریٹنگ سسٹم چینج ہو گئے, ایکسیپٹ کیا نا اس کو. تو کیونکہ یہ ہماری ضرورت ہے, اسی طرح ہی اس سوچ کو رکھیں کہ جو بھی دور چل رہا ہے, وقت چل رہا ہے, اس کو ایکسیپٹ کریں. اور پھر اس کے بعد کیا کریں, اڈاپٹ کریں. پہلے ایکسیپٹ کریں, پھر اس کو اڈاپٹ کریں. جب آپ ایکسیپٹ کرتے ہیں, اڈاپٹ کرتے ہیں, تو وقت کی ضرورت آپ جب پوری کرتے ہیں اور اپنی سوچ بھی اس کے مطابق کرتے ہیں, تو کامیابی آپ کے ہاتھ میں ہوتی ہے. جیسے ابھی یہ ایرا ہے اس وقت اے آئی کا, تو ایکسیپٹ اٹ, دین اڈاپٹ اٹ, لرن اٹ, اس کو اپنی زندگیوں میں لے آئیں, انڈلج کر لیں, آپ کبھی ناکام نہیں ہوگے. زبردست. تھینک یو سو مچ سر کہ آپ ہمارے انٹرویو میں آئے اور آپ نے اتنی ساری باتیں بتائیں اپنے بارے میں اور اپنے کام کے بارے میں اور آئی ٹی کے بارے میں. تو پھر ہم ملتے ہیں کسی اگلے انٹرویو میں کسی اگلے نیو گیسٹ کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ. مل کے نعرہ لگائیں گے پاکستان زندہ زندہ باد. باد. تھینک تھینک یو یو بیٹا, سو مچ. بہت بہت شکریہ. تھینک یو. خدا حافظ.